وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی اگر تم کو عقل ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین۔ تو فرعون کہنے لگا اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی صحیح دلیل پیش کر دوں تب بھی۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو اچھا ہے تو وہ دلیل پیش کر اگر تم سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ دفعتاً ایک نمایاں اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور اپنا ہاتھ گریبان میں دے کر باہر نکالا تو وہ دفعتاً سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشورى کی آیات مبارک 28، 29، 30، 31، 32 اور 33 ان 6 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو اس نے اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ بھی میرے پاس، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو اس کے جواب میں بھی جو آج آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اس کا جواب ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بالکل کور بصیرت اور احمق ہے فرعون، تو اس کے سامنے ایک بات پیش کی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے آخر میں کہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، نمرود بھی خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نے کہا کہ تیرا رب کیسے؟ تو اس نے کہا میرا رب ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو نمرود نے ایک جو قیدی تھا اس کو قید خانے سے نکال کر رہا کر دیا اور دوسرے کو ایک کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر ایسا ہے میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے سورج نکال دے۔ تو اس پر وہ مبہوت ہو گیا تھا، حیران ہو گیا تھا یہ کیا بات ہے۔
تو یہی بات جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہی تھی، اس طرح فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اس نے کہا کہ تیرا رب کیسا ہے؟ رب تو وہ خود کو سمجھتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قالا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مشرق کا اور مغرب کا جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا علم رکھتا ہے. اگر تم میں عقل ہے، کیا تیرے پاس سب کا علم ہے؟ کیا تم مشرق اور مغرب کا علم رکھتا ہے؟ کیا اس میں جو کچھ ہو رہا ہے تجھے پتہ ہے؟ تو جو تمام کائنات کو ایک محکم اور مضبوط نظام کے محتاط قائم رکھنے والا ہے، اگر تم میں ذرا بھی عقل ہو تو بتاؤ کہ اس عظیم الشان نظام کا قائم رکھنے والا سوائے اللہ کے کون ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کو قدرت ہے کہ وہ اس کے قائم کیے ہوئے نظام کو ایک لمحہ کے لیے توڑ دے، ان میں کوئی رد و بدل کر دے یا تبدیلی لائے؟ تو یہ آخری بات سن کر فرعون جھلا اٹھا، جیسا کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال سن کر کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر ہے تو پھر تو مغرب سے نکال کر دکھا. تو اس پر وہ مبہوت ہو گیا تھا، حیران ہو گیا تھا. تو اس بات پر فرعون بھی جھلا اٹھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے اور دھمکانے پر اتر آیا. اس نے اپنا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہاں مصر میں کوئی اور خدا نہیں ہے، اور اگر میرے سوا کسی اور معبود کی حکومت مانی تو یاد رکھو جیل خانہ تیار ہے. جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، تو اس نے دھمکی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ قالا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. فرعون کہنے لگا اگر تم میرے سوا کسی اور کو معبود تجویز کرو گے تو میں تمہیں جیل خانہ میں بھیج دوں گا. جیل خانہ تیار ہے، اس میں ڈال کر میں تمہاری جان لے لوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ فیصلے میں بھی جلدی نہ کر، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کر، تھوڑا حوصلہ کر. یہ تو تیری باتوں کا زبانی جواب تھا، اب ذرا وہ کھلے ہوئے نشان بھی دیکھ لے جن سے اللہ کی قدرت اور میری صداقت دونوں کا اظہار ہوتا ہے. اگر تجھے ایسے نشان دکھلاؤں تو کیا پھر بھی تیرا فیصلہ یہی ہوگا؟ تو فرعون اس سے سوا کیا کہہ سکتا تھا کہ اچھا اگر تو سچا ہے تو پیش کر، تو کیا کس چیز کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، کیا چیز دکھانا چاہتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنتے ہی اپنی لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اسے زمین پر ڈال دیا. بس اس کا زمین پر پڑنا تھا کہ وہ اژدے کی شکل بن گیا، اور اژدے بھی بہت ہیبت ناک، ڈراؤنی اور خوفناک شکل والا. یہ سما دے کر دربار میں بھاگ دوڑ مچ گئی، درباری بھاگنے لگے، بھاگ گئے. فرعون بھی اپنے تخت شاہی کے نیچے گھس گیا. یہ خدا ہے جو ڈر رہا ہے. سارا روب شاہی اور جلال دربار سب یکدم کافور ہو گیا، ختم ہو گیا. یعنی جس طرح جاگ ہوتی ہے نا، جاگ کی طرح. اور مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اس بلا کو دور کر دو. اور بھئی تم جب خود رب ہو، تم کہتے ہو کہ میرے سوا کوئی رب نہیں، تو اب اس بلا کو خود دور کرو نا. کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا التجا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدے پر ہاتھ ڈالا تو وہ فوراً پھر اپنی اصلی حالت میں لاٹھی بن گیا. لیکن فرعون جو تھا وہ پھر دوبارہ اپنی ضد پر قائم ہو گیا، کیونکہ ہدایت اللہ سے ملتی ہے نا. پھر دوسری نشانی آپ نے یہ دکھلائی
کہ اپنا ہاتھ گریبان میں دے کر باہر نکالا تو وہ نہایت ہی چمکدار بن گیا، اور اس کو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چمکتا ہوا ہاتھ۔ یہ دوسرا معجزہ تھا، دوسری نشانی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات دیکھ کر فرعون بہت سٹ پٹایا۔ چاہیے تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا، اللہ پر ایمان لے آتا، لیکن پھر اس نے اپنے درباریوں سے جو اس وقت اس کے پاس جمع تھے کیا سوال کیا کہ اب ہم، مقصد یہ تھا کہ اب اس کا تدارک ہم کیسے کریں؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے 2 نشانیں دکھائی ہیں، اس کا ہم تدارک کیسے کریں؟ تدارک تو یہی تھا کہ ایمان لے آتا، لیکن اس بیچارے کی قسمت میں، اس کے درباری کی قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا۔ تو پھر ان سے وہ مشورہ کرنے لگا کہ اب ہم اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیں یا کیا کہیں؟ تو انشاءاللہ اگلی آیات میں جو ہمارا درس ہوگا ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تابعدار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب عطا فرمائے۔ یا اللہ، یہ جو فتنوں کا دور ہے، یہ وائرس کرونا کی جو ایک وبا ہوئی ہے، یا اللہ تجھے آج ہی سے التجا کرتے ہیں، اس وبا کو تو اپنی غیبی مدد سے ختم کر دے، اور آج جو حرمین شریفین کی رونقیں جو ہمارا رمضان میں ہوا کرتی تھی، حج کے موقع پر ہوا کرتی تھی، ان کو جو گرن لگی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو ہٹا دے، دوبارہ ان رونقوں کو بحال کر دے، اور اپنی رحمت خاصہ سے ہم سب مسلمانوں کو خصوصاً اور عموماً پوری دنیا کو یا اللہ اس عذاب سے بچا لے، اس وائرس کے عذاب سے بچا لے، اور ہم مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنا دے، مخلص مسلمان بنا دے، اور جو کفار ہیں یا اللہ ان کو اسلام کی دولت نصیب عطا کر دے، یا اللہ ان کو بھی ایمان والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس و مرد و عورتوں سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔